بعضهم على بعض، یعنی یہ رسول ہیں ان میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. منہم من کلم اللہ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن کو اللہ نے شرف ہم کلامی سے مشرف فرمایا. اور ورفع بعضهم درجات، یعنی ان میں سے بعض وہ ہیں جن کو اللہ نے درجوں بلند فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالی خود قرآن مقدس میں کہہ رہا ہے، اور جو رسول کا جو لفظ آیا ہے نا، تو رسول ایک نہیں بلکہ انیک ہے. 1,24,000 کم و بیش جماعت جو انبیاء جو ہے ان میں سے 313 رسول ہے، باقی سب نبی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو رسول اسے کہا جاتا ہے. دیکھیے رسول اور نبی میں جو ہے نا، رسول کسے کہا جاتا ہے، نبی کسے کہا جاتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے. سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں رسول اسے کہا جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتاب لائے. کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتاب لائے اور اس کی تبلیغ و پرچار بھی کرے. جیسے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ لوگ رسول ہیں جو کتاب بھی لائے اور اس کی تبلیغ و پرچار بھی کیے. سمجھ رہے ہیں؟ اور دیکھیں نبی میں فرق بتا رہے ہیں. نبی وہ ہے جو اللہ کی طرف سے کتاب نہ لائے بلکہ پہلے کے رسولوں کی لائی ہوئی کتابوں پر تبلیغ کرے. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے پہلے کے نبی کی رسول کی لائی ہوئی کتابوں پر تبلیغ کرے. تو پتا چلا جو رسول ہوگا وہ رسول و نبی دونوں ہوگا، ہے نا؟ جو رسول ہوگا وہ رسول و نبی دونوں ہوگا، اور جو نبی ہوگا وہ رسول کا ہونا ضروری نہیں. تو ضروری نہیں، لیکن رسول کا مرتبہ کتنا بلند ہے وہ میں نہیں بتا سکتا، لیکن اتنا بتا سکتا ہوں جب ایک انسان کے دوسرے انسان کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. جو انسان ہے وہ مومن، جو انسان ہے انسانوں میں بلند مرتبہ مومن کا ہوتا ہے. کن کا ہوتا ہے؟ ایک بار بولتے سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. جو انسان ہے انسانوں سے بلند مرتبہ مومن کا ہوتا ہے. جو مومن ہے مومنوں سے بلند مرتبہ صالحین کا ہوتا ہے. جو صالحین ہے صالحینوں میں بلند مرتبہ شہید کا ہوتا ہے. جو شہید ہے شہیدوں میں بلند مرتبہ جو ہے صدیق کا ہوتا ہے. جو صدیق ہے صدیقوں میں بلند مرتبہ نبی کا ہوتا ہے. جو نبی ہے نبیوں میں بلند مرتبہ رسول کا ہوتا ہے. جو رسول ہے رسولوں میں بلند مرتبہ اولو العزم رسول کا ہوتا ہے. جو اولو العزم رسول ہے اولو العزم رسولوں سے بلند مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے. تو بریلی کے تاجدار سنیت کے شہسوار امام احمد رضا خان فاصل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلی ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھوں سے اچھا ہمارا نبی. سبحان اللہ. اس اچھوں سے اچھا ہمارا نبی ہے، اس اچھوں سے اچھا ہمارا نبی، اور ہے اس اچھوں سے اچھا ہمارا نبی. اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے؟ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. محترم حضرات، بڑی حیرت کی بات ہے کہ جو انسان صالحین کے برابر ہو نہیں سکتا، جو انسان شہید کے برابر ہو نہیں سکتا، جو انسان صدیقین کے برابر ہو نہیں سکتا، جو انسان نبی کے برابر ہو نہیں سکتا، جو انسان رسول کے برابر ہو نہیں سکتا، تو وہ انسان ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرح کیسے ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ وہ انسان سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آج اسی رسول کا ذکر ہوگا جس رسول کے بارے میں رب نے ارشاد فرمایا کہ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن کو اللہ نے درجہ بلند فرمایا. رفع درجات کے معاملے میں چند رسولوں کی مثال دے کر میں آگے بڑھوں کہ حضرت داؤد علیہ السلام، دیکھیں کون؟ آپ لوگ بھی بولیے گا کون؟ حضرت داؤد علیہ السلام ایک رسول داؤد علیہ السلام تھے. سمجھ رہے ہیں؟ رسول بھی تھے نبی بھی تھے.
حضرت داؤد علیہ السلام ایک رسول داؤد علیہ السلام تھے جن پر زبور شریف نازل ہوئی تھی. انہوں نے ہی جالوت بادشاہ کو قتل کیا تھا اور وہ سب سے پہلے نبی ہے جن کو نبوت و بادشاہ دونوں ایک ساتھ ملی تھی دنیا میں. سمجھ رہے ہیں؟ ہر انسان کو الگ الگ چیز ملتا ہے، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام جن کو اللہ نے نبوت بھی اور بادشاہت بھی دونوں ایک ساتھ ملی تھی. اور حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک زبردست بڑا معجزہ تھا کہ جب ان کے ہاتھ میں لوہا آتا نا، سمجھ رہے ہیں، یہ مشہور زمانہ بھی ہے، جب ان کے ہاتھ میں آتا تو لوہا فوراً موم ہو جاتا. اللہ کیا پاور ہے. جب ان کے ہاتھ میں آتا تو لوہا فوراً موم ہو جاتا. اس سے زرہ بناتے، یعنی وہ لوہا سے وہ جیسے چاہتے، چھوٹا بڑا موٹا پتلا جیسا چاہتا تو اس کو گھما پھرا کر جو ہے ہتھیار بناتے. تب پھر اس کو فروخت کر کے تب اس کو جو ہے اپنے ضرورت کے مطابق سامان خریدتے. تب آپ کی ضرورت پوری ہوتی. سمجھ رہے؟ تب آپ کی ضرورت پوری ہوتی. مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو مرتبہ ہی کچھ ہے نا. بول دے سبحان اللہ. دیکھیں حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے یہ تھا کہ اے داؤد، اگر آپ کو ذرہ بنانا ہو، ہتھیار بنانا ہو، لوہا بنانا ہو تو لوہا تلاش کرو. تلوار بنانا ہو تو لوہا تلاش کرو. سمجھ رہے ہیں؟ لوہا تلاش کرو. آئیے دربار مصطفیٰ میں چلیے جنگ بدر میں ایک ہے صحابی رسول. کون؟ بولتے سبحان اللہ. کون؟ ایک ہے صحابی رسول حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ، جن کے پاس تلوار نہیں تھی تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک پڑی ہوئی خشک لکڑی اٹھا کر دے دی تو ایک براق چمکتی ہوئی تلوار بن گئی. ایک براق چمکتی ہوئی تلوار بن گئی. اور حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ زندگی بھر اسی تلوار سے جہاد فرماتے رہے، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں مرتدین سے جہاد فرماتے ہوئے شہید ہو گئے. مرتدین سے جہاد فرماتے ہوئے شہید ہو گئے. اسی طرح غزوہ احد میں حضرت عبداللہ بن حجش کے پاس تلوار ٹوٹ گئی تو مختار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک کھجور کی شاخ اٹھا کر ان کے ہاتھ میں دے دی تو ان کے ہاتھ میں جاتے جاتے فوراً تلوار بن گئی. فوراً تلوار بن گئی. تو کیا یہ دونوں باتیں آپ سننے کے بعد یہ فیصلہ کرنے پر آپ مجبور نہیں ہوں گے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے یہ ضروری تھا، اے داؤد اگر آپ کو ہتھیار بنانا ہو تو لوہا تلاش کرو، تب لوہا جو ہے موم ہوگا. تب آپ کے پاس ہاتھ میں جانے کے بعد تب اسے آپ گھما پھرا کر ملمع کر کے تب آپ جو ہتھیار تیار کریں گے، پھر اسے فروخت کریں گے. تب آپ جو ہے اپنے ضرورت کے مطابق سامان خریدیں گے، تب آپ کی ضرورت پوری ہوگی. مگر دربار مصطفیٰ کا تو قانون کچھ اور ہی قانون ہے. میرے رب کا فضل تو دیکھو کہ اے محبوب، اگر آپ کو ضرورت ہے تو لوہا تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، ملمع کرنے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اے محبوب، چاہے جو چاہو، جیسی چاہو، ارے لوہا اٹھا کر جو ہے لکڑی اٹھا کر دینا تیرا کام ہے، لوہا بنانا ہمارا کام ہے. لکڑی اٹھا کر دینا تیرا کام ہے، تلوار بنانا ہمارا کام ہے. سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھوں سے اچھا ہمارا نبی، ہے اس اچھوں سے اچھا ہمارا نبی. تو محترم حضرات، جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنے محبوب کو جو پیدا کیا نا، تو پیدا کرنے کا جو مقصد جو تھا نا، سمجھ رہے، ہم لوگوں کو جو پیدا کیا تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو دنیا میں لانے کے لیے ہم لوگوں کو پیدا کیا، سمجھ رہے. ورنہ عبادت کے لیے جو فرشتے ہیں، جو جنات ہیں نا، ان لوگوں کی طرح ہم لوگ عبادت کر سکتے ہیں؟ ہمارے عبید الرحمان صاحب آپ بھی بتائیں گے. ان لوگ ہمیشہ عبادت میں لگے رہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہیں نا تو اللہ کا کچھ نہیں ہوتا، اللہ کا کچھ نہیں ہوتا. اللہ ہر چیز سے پاک ہے. اللہ آپ کی نمازوں کو، آپ نماز پڑھیں گے، عبادت کریں گے تو اللہ کا کچھ نہیں ہوگا بلکہ ہمارا ہوگا. نماز جو بھیجا، حج جو ہے جانے کے لیے جو حج کو آرڈر دیا
اور عبادت کرنے کا جو حکم دیا نا تو وہ اللہ کا کچھ نہیں ہوگا بلکہ اپنے ہم لوگوں کو سدھرنے کے لیے وہ جو ہے قانون بنایا. سمجھ رہے ہیں؟ ہم لوگوں کے لیے وہ بنایا بلکہ ہم لوگوں کے اچھائی کے لیے بنایا. تو محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگ جو ہے شریعت مصطفیٰ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم لوگوں کو بالخصوص چھوٹی سنتوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہاں پہ جو کل شادی خانہ آبادی جو ہونے جا رہا ہے اس میں جو کچھ بھی کمی ہو یا کوئی چیز پریشانی آنے والی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پریشانیوں کو دور عطا فرمائے. جو ہے الحمدللہ رب العالمین. چلیے اب حافظ و قاری الفاظ صاحب سے بھی کچھ ایک جو ہے نعت شریف ہم لوگ سن لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے سلام پڑھا جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.